اچھا جی، یہ تو تھی اس کی امپورٹینس اور پرپس. ہمیں یہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں تو اس نوبت پر چیز آئے ہی نا کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ پروسیس کیسے کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ پوائنٹس کہ ان چیزوں کو ہمیں پروسیس کیسے کرنا چاہیے اگر ہم اس میں سے گزر رہے ہیں یا کوئی گزر رہا ہے، تو کیا چیزیں ہیں جو ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس جو میں نے اس حوالے سے پڑھے بھی تھے، اسٹڈی بھی کیا تھا کہ یہ کچھ چیزیں جب آپ کوئی ایموشنل پین سے گزر رہے ہیں، آپ کسی انزائٹی میں ہیں، کسی اسٹریس میں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ یو ہیو ٹو وینٹ اٹ آؤٹ، تو ہم یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلا پوائنٹ میں نے دیکھا تو اس میں جی سب سے پہلے تھا ڈرا دیٹ ہاؤ یو آر فیلنگ. کیا آپ اس چیز کو ڈرا کر کے کسی پیپر پہ جو ہے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اکثر جو ہے ہمیں سائیکولوجی میں یا ان چیزوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے دیٹ وی شوڈ اڈاپٹ دا ہیبٹ آف رائٹنگ، کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے ڈائری لکھیے یا پیپر پہ کچھ بھی لکھ کے اپنی فیلنگس کو وینٹ آؤٹ کریے اپنے دن بھر کی روٹین کو، تو اس سے بھی جو ہے وہ بہت ہیلپ ملتی ہے. اس کے بعد میک اے گریٹیٹیوڈ لسٹ. میک اے گریٹیٹیوڈ لسٹ تو یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، شکر گزاری کرنے کا کہا گیا ہے اسلام میں ہمیں، تو یہ وہیں سے پہلو آتا ہے کہ انسان جب اپنی نعمتوں کی طرف دیکھے گا، شکر گزاری کرے گا، تو وہ اپنی تکلیفوں کو پھر نظر انداز کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے. ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھے. جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں، پرابلم میں ہوں، چاہے وہ ایموشنلی، فزیکلی، کسی بھی طریقے سے آپ کو جب لو فیل ہو، تو آپ کو اپنے نیچے دیکھنا چاہیے. تو آپ کو اندازہ ہوگا، احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نوازا ہے. اس کے بعد دیٹ یو کین پنچ اے پیلو. یہ بھی وہی چیز ہے، اگر ہم یہاں پہ پنچ اے پیلو کو ایز اٹ از بھی لیں تو آپ پیلو کو پنچ کر رہے ہیں، یا اس کے بعد یہ چیزیں ساری ایکسرسائزز کو بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں، ہیبٹ میں ایکسرسائز کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اس میں آپ کوئی بھی ایزیلی جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہو، آپ واک کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی جم جوائن کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایکسرسائز، باڈی ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے جس سے جو ہے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ لائٹ ہوتا ہے، اس کا جو سٹریس ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اس کی جو نیگیٹو یا جو بھی جمع ہوئی تھاٹس ہیں وہ وینٹ آؤٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ایکسرسائز کسی بھی طریقے کی اپنی لائف میں ضرور رکھنی چاہیے. اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ بھی پڑا تھا دیٹ اسکریم اٹ آؤٹ. اب یہ جو آئی ڈو سائیکولوجیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں انہوں نے اپنی اسٹڈی کے مطابق رکھی ہوتی ہیں، لیکن بینگ مسلمس جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ہر چیز کو تو نہیں مان سکتے. ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں، ہم اس چیز پہ سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے، شکر کرنے کی تلقین کی ہے. ہاں، اگر یہاں پہ اسکرین کو ہم آلٹرنیٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے رونے سے، آپ اس اسکرین کرنے کے پروسیس کو ہم آلٹر کر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے روئیں، اور جتنا جی چاہے روئیں. آپ اکیلے ہیں تو آپ اونچا بھی روئیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے تو وہ تو بیسٹ وے ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سائیکولوجی اسٹڈیز میں جو ہمیں ایک اور پوائنٹ بھی ملتا ہے دیٹ رپ دا پیپر انٹو پیسز، کہ آپ پیپر کو پھاڑ سکتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز جس میں آپ بیسیکلی اپنا غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنی ایموشنس کو وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تھوڑا خود کو کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں نو ڈاؤٹ. جب سائنٹیفک اسٹڈیز، سائیکولوجی اسٹڈیز، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایکسٹریم لیول کی ہوں تو ہمیں ضرور ہیلپ لینی چاہیے. ہمیں اسی طرح سے جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اسی طرح سے اس چیز کے ڈاکٹرز کے پاس بھی علاج کروانے جانا چاہیے. تو اس میں دو مین جو پوائنٹس ہمارے لیے جو سب سے بیسٹ 2 پوائنٹس ہیں، ایک وہ کہ میک دا لسٹ آف گریٹیٹیوڈ،
اور دوسرا let yourself cry in front of the Almighty, جو ان دونوں جہانوں کا مالک ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے سامنے رونا. اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے بتاتی جاؤں کہ جو رونا ہے، جو انسان کا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم بہت زیادہ گہرے دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اور جب ہم روتے ہیں، بہت زیادہ جب روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب خصوصاً روتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز پرسنلی بھی فیل کی ہوگی. ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی روتا ہے، دکھ سے گزرتا ہے. کبھی اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ ہو سکتا ہے، کبھی کوئی اور تکلیف ہو سکتی ہے. تو جب ہم بہت زیادہ روتے ہیں تو ہمارے برین میں اینڈورفنس نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے، جو بہت زیادہ رونے سے ریلیز ہوتا ہے، اور وہ ہماری اس تکلیف کو، اس پین کو نم کر دیتا ہے، مدھم کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں ریلیکس کر دیتا ہے. آپ نے بھی یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ جب بھی کبھی ہم بہت زیادہ روتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم سے جو ہے ہم پیسفل ہو جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں، ایون ہم سلیپی فیل کرتے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جو کیمیکل نکلتا ہے، جو اینڈورفنس ریلیز ہوتا ہے، وہ ہماری اس تکلیف کو کم کرتا ہے، ہمیں ریلیکس کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جب ہم سائنس کو پڑھتے ہیں، جب ہم سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں، تو بھی تو یہی نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر رکھی ہے. تو ایز اے کلچر ہم رونے کو برا سمجھتے ہیں. ہم کوئی رو رہا ہو تو اس کو رونے نہیں دیتے، اور اسپیشلی بیچارے بوائز کو، لڑکوں کو، آدمیوں کو، ان کے لیے تو رونے کو ویسے ہی اس کو ایک شرم کا پہلو بنا دیا گیا ہے، شرمندگی کا، کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور وہ رو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، ان کی وہ چیزیں ایک جیسی ہیں، وہ رو سکتے ہیں. اور نہ رونا سختی کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت سے مقامات پہ روئے ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. اٹس جسٹ اے ٹیبو، اٹس جسٹ اے میتھ کہ ہمیں رونا نہیں چاہیے، رونا کمزوری ہے، رونا شرمندگی کی بات ہے. رونا کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرپز فلی ہے. تو یہ ہیلدی ہونے کی نشانی ہے. رونا آپ کو ہیلدی کرتا ہے، سودنگ کرتا ہے، کام کرتا ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہے، آنسو رکھے ہیں رونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی چیز جو ہے بے مقصد نہیں بناتے. اس لیے سب چیزوں سے نکلیے. اور اگر تو ایسا کچھ فیل کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں پروسیس کرنا بھی سیکھنا چاہیے، خود سے بھی، کیونکہ ہم بھی نہیں سم ٹائم جانتے کہ اپنی فیلنگس کو پروسیس کیسے کریں، کسی سے کس طرح شیئر کریں، کیسے ہیلپ کریں. ہو سکتا ہے دوسرے ہمیں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمیں بھی نہیں پتا ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اور ایموشنس اینڈ فیلنگس. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا میرے لیے، اور اس میں تینوں چیزوں کو ہم کوشش کی ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے، کہ پہلے کہ اس میں امپورٹنس کیا ہے، ان دونوں میں تکلیفیں زیادہ کیا ہے، اور اس کے کیا کیا جو ہے نقصان ہوتے ہیں، اور سیکنڈ کہ اس کا پرپز، اس کو جاننے کا پرپز کیا ہے، کہ ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکیں. جو یہ کرتے ہیں اپنے الفاظ سے، رویوں سے دوسروں کی پرسنالٹیز کو شیٹر کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز سے اویئر ہوں، اور جن کی ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، ہیلدی وے میں ان چیزوں کو، اپنی لائف کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ٹاپک کو میں اچھے سے کور کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو بینیفیشل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.